اس کے بعد ایک اور صف تھی، وہاں پر لوگ کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا سرکار کائنات بیٹھے صف میں اندر خیمے میں، اور یہ ہیں حسین کے ماتمی، حسین کے ماتمی ہیں، اور رسول اللہ ان کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف بھیج رہے ہیں بغیر حساب کے۔ علماء کا حساب کتاب ہو رہا ہے، مومنین کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے کہ دشمن حسین ہے، امام حسین سے ہی تعلق تھا ان سبوں کا۔ تین پہلی دوسری یہ بھی ہوئی ہے وہ پتہ ہے، اس کے علاوہ لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگ میں لڑائیاں ہوئی ہیں، لوگ مخالف ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہار گیا تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، جو جیت گیا تھا وہ بھی خاموش ہو گیا، دوستیاں بھی ہو گئی، سلام دعا بھی ہو گئی، جس کے ملک کے خلاف کوئی تھا وہ بھی ختم ہو گئی، ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی۔ یعنی جنگ جو ہے اپنے اثرات کچھ عرصے کے بعد ختم کر دیتی ہے۔ اللہ جانے یہ ایسی جنگ تھی کربلا میں کہ 8 گھنٹے کی جنگ کے بعد اب تک اس کے اثرات چل رہے ہیں، اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے اور نہ ختم ہو سکتے ہیں۔ سامعین، اس جنگ میں یزید ملعون کو جو امام حسین نے شکست فاش دی تھی، اب تک وہ اپنے خون چاٹ رہا ہے۔ یزیدیت اب تک گھبرا رہی ہے ذکر حسین سے، ذکر اہل بیت سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ حدیث سننے ایک سرکار نے فرمایا جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ اچھا، رسول کے ساتھ جو ہو اسے رسول کا صحابی کہتے ہیں، جو رسول کے ساتھ ہو اسے کہتے ہیں رسول کا صحابی۔ اب رسول کا مقصد یہ ہے کہ جو حسن حسین سے محبت کرے گا وہ قیامت میں میرا صحابی ہوگا، اور صحابی کے ذریعے درجہ حسین پہلے آپ کو پتہ ہے، میرا قیامت میں صحابی ہوگا جو حسن حسین سے محبت کرے گا، جو حسین آشنا نہیں، یہ خدا آشنا نہیں۔ یہ حسین کا یہ جو مدرسہ ہے یہ ہر عمر کے لیے ہے، ہر کلاس کے لیے ہے، ہر درجے کے لیے ہے۔ اس میں داخلے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس مدرسے میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو اس مدرسے میں آ جائے گا وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک قول آپ کو سنا دوں، اس کو کوئی سائڈ کروں گا، آگے منتقل کروں گا اپنی تقریر سے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، شاید آپ کو غیر متعلق لگے لیکن ابھی متعلق ہو جائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے چھٹے امام کا، اپنے آپ کو زینت دو، اپنے آپ کو زینت دو، اللہ اکبر، باہر نکلو تو وقار کے ساتھ نکلو، باہر نکلو وقار کے ساتھ نکلو، زیب و زین کے ساتھ نکلو، جسم کو زینت دو، خود کو زینت دو۔ اور اب رسول کی حدیث سن لیں کہ مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دیا کرو، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو۔ مشکل کشا سے مشکل کشائی چاہو، عظیم ہستی ہے علی، اس سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عظمت دے گا۔ اللہ بے عیب ہے علی، علی سے محبت کرو، اللہ تمہارے عیب ختم کر دے گا۔ جس پہ خود عیب ہو وہ ہمارے عیب کو دور نہیں کر سکتا، جس پہ خود عیب ہو وہ ہمارے عیب دور نہیں کرے گا۔ اور سامعین، اللہ کتنے عیب ہیں علی کے دشمنوں میں، گھر جا کر سورہ نجم پڑھیے گا، سارے عیب علی، وہاں پر 14 عیب بنائے ہیں، اور آخر میں بتایا ہے کہ یہ زنا کی پیداوار ہے، آخری عیب لکھا۔ یہ سارے عیب دشمنان آل محمد کا، دشمنان علی کے عیب اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بتا دی ہیں۔
دوسروں کو جنت میں وہی لے جا سکتا ہے جو خود جنتی ہو، اور جو جنتیوں کا سردار ہو وہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے، وہ با اختیار ہے۔ سامعین، ایک ہوتا ہے قاصر، ایک ہوتا ہے مقصر۔ قاصر ہوتا ہے جو جاہل ہو علم سے، جو لا علم ہو کسی اچھی چیز سے یا کسی چیز سے لا علم ہو، وہ قاصر ہوتا ہے۔ اور جو مقصر ہوتا ہے، جو مقصر ہوتا ہے وہ جانتے بوجھتے اڑا رہتا ہے اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، وہ مقصر کہلاتا ہے۔ جو جانتا بوجھتا ہے اور پھر بھی غلط بات پر اڑا رہتا ہے وہ مقصر ہوتا ہے۔ ذکر حسین ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر نور الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ محبت علی ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علی کی ایک عاشق خاتون تھی بڑی، اور دارمیہ خطی اس کا نام تھا، دارمیہ خطی، توئے کے ساتھ ہے دارمیہ خطی۔ 4 بیٹے تھے اس کے۔ جنگ جمل میں وہ چاروں بیٹوں کے ساتھ آئی اور علی کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹوں نے جہاد کیا، 2 بیٹے اس کے وہاں شہید ہو گئے، واپس آ گئی۔ جنگ صفین ہوئی، اسے پھر چلی گئی اپنے 2 بیٹوں کو لے کے، وہاں پھر اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا حضرت علی۔ وہ دونوں بیٹے وہاں شہید ہو گئے، واپس آ گئی، کوفے میں رہتی تھی۔ حج کے زمانے میں حج پہ جانے لگی تو آگے جا کر حاکم شام جس نے علی سے جنگ کی تھی اس کا قافلہ بھی آ رہا تھا حج کے لیے، وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اس نے دارمیہ خطی کو پیغام بھجوایا کہ حاکم شام مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ دارمیہ خطی نے کہا وہ ملنا چاہتا ہے، میں ملنا نہیں چاہتی، میں ملنا نہیں چاہتی، اگر وہ ملنا چاہتا ہے آ کر مل لے، میں اس پاس نہیں جاؤں گی۔ اگلی منزل پہ اس کا خیمہ اور حاکم شام کا خیمہ ساتھ تقریباً ہو گیا۔ حاکم شام آ گیا اس کے پاس اور کہنے کہ دارمیہ خطی، علی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارے 4 بچے شہید کروا دیے۔ یہ کہا، یعنی اس کے اوپر ایک چوٹ سی ماری لگے اس کے افسوس بچوں کا۔ تو اس نے کہا میں تو خوش قسمت ہوں، علی نے مہربانی کی، علی نے 4 شہید میرے بچے شہادت کا درجہ دے کر مجھے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند شاید کوئی نہ ہو جائے۔ اب جب اس کا وہ داؤ نہیں چل سکا تو اس نے کہا دارمیہ اگر میں تمہیں کوئی چیز انعام دوں تو کیا تم لے لو گی؟ کہا ہاں لے لو گی، کیوں نہیں لے لوں گی، دے دو۔ اس نے 100 اونٹ سرخ اونٹ کا خرچہ لکھ کر دارمیوں کو دیا کہ یہ تم لے لینا، واپسی پر لے لیا اور رکھ لیا۔ کہا علی ہوتے تو اتنا دے دیتے، ایک افسر جنگا علی ہوتے تو اتنا دے دیتے، تو اس نے کہا نہیں کبھی نہ دیتے، وہ 1 پیسہ نہ دیتے مجھے۔ کہ پھر کا بات یہ ہے کہ علی جو ہے وہ بیت المال کا مال لوگوں کو خریدنے پر نہیں لگاتے تھے، غریبوں پر لگایا کرتے تھے۔ یہ ہے بات اور ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس اذا ضحاها والقمر اذا تلاها، پیچھے قمر ہے۔ یہ جو قمر چاند ہے، مولوی سورج پر کبھی نہیں جھگڑتا، چاند پہ جھگڑتا ہے۔ سورج پہ نہیں جھگڑتا، چاند پہ جھگڑتا، اور وہ بھی پہلی کے چاند پہ جھگڑتا ہے، اس کے بعد نہیں جھگڑتا۔ جھگڑا پہلی کے چاند کا ہے، اور 14ویں کے چاند پہ سب لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں جب 14ویں کا چاند آ جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات سن لیں، سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی ہے کل ایمان، علی کا بیٹا ہے نفس مطمئنہ، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا حسین سے وابستہ ہے، جس میں جتنی جہالت ہے وہ حسین سے اتنا دور ہے۔ نافع ابن ہلال بجلی، نافع ابن ہلال بجلی، قبیلہ بجلی،
یہ امام حسین کے صحابہ میں شہداء میں تھے. یہ نافع بن ہلال بجلی مولا حسین سے اجازت لے کر جہاد کے لیے آئے اور انہوں نے بات میری یاد رکھنا، زیادہ وعدہ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے وہاں پر آ کر رجس پڑھی انا ابن ہلال بجلی وانی علی دین علی وانہ دین النبی دین علی انہ دین النبی. میں ہلال بجلی ہوں، میں علی کے ساتھی ہوں، میں جملی ہوں، جمل میں نے علی کا مقابلہ کیا، علی کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اور میں دین علی پر ہوں، اور دین علی ہی دین نبی ہے. یہ اس کے مقابلے میں ایسا مذاہب ابن حریث مقابلے میں اس نے بھی رجس کرا انا ابن حریث النعمان واننی علی دین عثمان. تو شیطان کے دین میں ہے، دین شیطان نے تلوار ماری اس کو قتل کر دیا. رجس پڑھتے تھے. آپ کے علم میں جو لوگ تھوڑا بہت ہی پڑھتے ہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے میرا شیخ سامنے، جمعہ پہ پڑھاتا ہے، جہاں جہاں جمعہ پڑھنے کا، چاہے ہاتھ بند کے پڑھائے چاہے ہاتھ کھول کے پڑھائے، پڑھا دیتا ہے جمعہ ہر جگہ. سامعین کرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ رجس ہر شخص نے پڑھا ہے. جتنے جنگ میں جاتے تھے، دشمن بھی دوست بھی، جو بھی آتا تھا. مرحب نے رجس پڑھا، انتر نے رجس پڑھا، علی نے رجس پڑھا ہر جگہ، عامر بن عوف نے رجس پڑھا. جو شخص بھی جنگ میں مقابلے پر آتا تھا، چاہے وہ مسلم ہو، ایمان والا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، رجس پڑھتا تھا. اب میں یہ چیز بڑی ذمہ داری سے اور بڑے یقین سے بتا رہا ہوں کہ کوئی ضعیف کوئی روایت کہیں نہیں ملے گی، جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملے گی کہ رجس نہیں پڑھا، کسی نے پڑھا. رجس پڑھا جاتا تھا کس لیے کہ آدمی بتاتا تھا کہ میرا خاندان اتنا عظیم ہے، ہم اتنے بہادر ہیں، ہم نے یہ جنگیں جیتی ہیں، ہم نے یہ مقابلے کیے ہیں. رجس کیا پڑھیں گے؟ جو بیچارے تیل بیچ بیچ کر گزارا کرتے تھے، وہ رجس کیا انہوں نے پڑھنا؟ انہوں نے خاندان کیا بتانا؟ انہوں نے اپنی تاریخ کیا بتانی؟ کہیں نہیں ملا. جب رجس نہیں پڑھا انہوں نے تو اللہ تو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رجس نہ پڑھے. اللہ نے خود رجس پڑھ دیا سورہ آل عمران میں، اذ تصعدون ولا تلون علی احد من رجالکم والنبی یدعوکم باخراکم. جب تم پہاڑ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے، اذ تصعدون، جب بلندی پہاڑ پر جا رہے تھے، ولا تلون علی احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم باخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، آؤ آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ. اب وہاں پر لکھا ہے تفسیر کبیر نے، ایک بات یہ ہے کہ شیطان نے بھی اسی طرف اسی وقت آواز لگا دی تھی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، تو وہ آواز سن کر بھاگ پڑے. اب آپ یہ بتائیں، آپ میری بات سن رہے ہیں نا، باہر کوئی گاتا ہوا گزر جائے، کوئی اعلان کرتا گزر جائے، آپ کے کان اسے نہیں سنیں گے. متوجہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا سنتا ہے آدمی. شیطان کہہ رہا ہے قتل ہو گئے، رسول کہہ رہا ہے میں محمد ہوں. وہ شیطان کی کیوں سن رہے تھے؟ رسول کی کیوں نہیں سن رہے تھے؟ جس کی آواز پسند تھی اس کی سن رہے تھے، جس کی پسند نہیں تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین کرام، اللہ اکبر. لیجئے ایک آپ سب میں چیز دوں گا، وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ جو جلوس نکلتا ہے، ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو جلوس جس کا نکلتا ہے وہ ہارنے والا ہوتا ہے یا جیتنے والا ہوتا ہے؟ جس کا جلوس نکلتا ہے وہ تو جیتنے والے کا نکلتا ہے. ہارنے والا تو کوشش کرتا ہے کہ اس جلوس کو ڈسٹرب کر دے، اس کو جلوس نہ نکلنے دے. تو یہ جو جلوس نکلتا ہے یہ حسین کا، تو حسین جیتنے والے کا ہے نا. اللہ اکبر. جیتنے والے کا، ہارنے والے کو گوارا نہیں ہے جلوس نکلے، جیتنے والے کا جلوس نکلا کرتا ہے. یہ جلوس ہے، جو بھی آپ نے کل بھی جلوس میں شرکت کی ہے، یہ جیتنے والے کا جلوس ہے. اور کہتے ہیں جرم کرتے ہو، بدعت ہے، گناہ ہے،
نہ کیا کرو. پتہ نہیں پہلی دوسری مجلس میں ریپیٹ بھی کیا تھا، اسے تھوڑا ڈیٹیل کروں گا. یاد رکھیں جرم چھپ کر کیا جاتا ہے، جرم چھپ کر کیا جاتا ہے اور کر کے چھپایا جاتا ہے. ہم تو کچھ نہیں چھپاتے، ہم تو ہر چیز چھپ تو تم جاتے ہو، ہم تو چھپاتے نہیں کوئی چیز. ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم دکھا کے کرتے ہیں. ہم حسین کر کے کرتے ہیں. یہ جرم نہیں ہے، عین عبادت ہے. ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں. ہمارا جنازہ اور نماز جنازہ 5 تکبیروں والی. سنیں اس کو توجہ سے چیز پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں. ہمارا جنازہ 5 تکبیروں والا ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں کا جنازہ 4 تکبیروں والا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ یہ بتائے گا پوچھیں سے اس کی 4 تکبیر ہوتی ہیں، ہماری 5. پہلی تکبیر میں تشہد ہمارے ہمیں، دوسری تکبیر میں دوسری درود شریف، تیسری تکبیر میں لوگوں کی مغفرت کی دعا، اور چوتھی تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیا. ہمارے ہاں اب چوتھی تکبیر کے بعد پھر دعا ہوتی ہے اس میت کی مغفرت کی. یہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے جس کے لیے نماز جنازہ ہے. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک خیر منزول به. تفسیر سے یا اللہ یہ تیرا عبد ہے، تیرے عبد کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے. یہ ہم کرتے ہیں دعا اس کے لیے، اس کو معاف کر دیں مالک، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. ہمارے بھائیوں کا جس کی نماز جنازہ ہے اس کی مغفرت کی دعائیں نہیں ہوتی. جس کی نماز جنازہ ہے کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی نماز جنازہ اس میت کی ہے، اس میت کے لیے تو کچھ کہا جائے کوئی ذکر نہیں ہوتا. اپنوں کا ذکر ہوتا ہے. اللہ میرے چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے. مولوی کہتا ہے میرے زندوں کو بخش دے، میرے مردوں کو بخش دے، میری مردوں کو بخش دے. میری اور اپنی یہ مغفرت کرا کے چلا جاتا ہے، پیسے بھی لے کے چلا جاتا ہے. میت کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. چوتھی تکبیر کے بعد 5ویں تکبیر پہلے ہمارے ہاں اس میت کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے وہاں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ بس یہ بتا کر میں مصائب پہ آ جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین، آپ میں سے یقیناً کافی لوگ ہوں گے جو ہمارے پہلے امام کے روزے کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے نجف اشرف. ماشاء اللہ آپ بھی گئے ہیں اور بھی لوگ گئے ہوں گے. اللہ نے شرف دیا ہے، خوش قسمتی ہے. جو لوگ نہیں جا سکے اللہ توفیق دے وہ جا کر مولا امیر المومنین کو سلام کریں. بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. سونے کا گنبد جو ہی نظر آتا ہے، آپ ادھر سے ٹرن کرتے ہیں ٹیکسی میں یا پیدل یا بس میں یا کسی، تو آپ کو گنبد نظر آتا ہے جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتا ہے. شوق زیارت بھی ہوتا ہے اور عظمت علی کا احساس بھی ہوتا ہے. یا اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، کس عظیم ہستی کے سامنے. آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ سامان ہے، بچے ہیں، فیملی ہے. آپ جا کر کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، سیدھے ہاتھ کو بھی ہوٹل ہے، لیفٹ کو بھی ہے. کسی ہوٹل میں جہاں آپ کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہو وہاں جائیں گے، سامان اتاریں گے. کئی لوگ نہائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے. اب چلیں گے جلنے کے لیے. سامنے رستہ ہے تقریباً کتنا، جیسے یہاں سے وہ گلی کالونی کتنا رستہ ہوگا. سامنے روزہ مولا کا گنبد نظر آ رہا ہے. سامنے اب پیر بڑی شوق بھی ہے اور ایک ڈر بھی ہے عظمت علی کی. بڑی مشکل سے اٹھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ آدمی جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو. وہاں آگے چیکنگ پوسٹ آ جاتی ہے. چیکنگ پوسٹ پہ آتی چیکنگ ہوتی ہے. آپ اندر داخل ہو. اندر داخل ہونے کے بعد سامنے روزہ نظر آ رہا ہے. روزے سے پہلے رواق ہے، برآمدہ. برآمدے سے پہلے صحن ہے. چاروں طرف ان کے نام ہیں الگ الگ. چاروں طرف صحن ہیں اور چاروں طرف برآمدے ہیں اور چاروں طرف دروازے ہیں روزے کے. ایک بڑا دروازہ، 2 چھوٹے چھوٹے دروازے. اور جب آپ جاتے ہیں تو رواق میں داخل ہوتے ہیں، دالان میں داخل ہوتے ہیں. وہاں جوتے آپ کے کلیکٹ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ جوتے کلیکٹ کرنے والے ملازم نہیں ہیں وہاں کے، وہ سینئر آفیسرز ہیں، CSS آفیسرز، آرمی کے ریٹائرڈ، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں وہاں، جوتے ظاہرین کے جوتے اکٹھے کرتے ہیں، خود دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسے ویسے دینے ہوں انہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں ڈال دو، وہاں رکھا ہوا ہے اس میں ڈال دو، مولا۔ سامعین، اب آپ جوتے دے کر جلدی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن روایت میں آواز آئی، ٹھہرو پہلے اجازت لے لو مولا سے، ٹھہرو پہلے اجازت لو۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے زیارت کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں زیارت کی کتابیں ہر طرف مل جائیں گی، رکھی ہوئی ہیں بے توجہ، بازار سے ہی مل جائیں گی، آپ کے پاس بھی ہے، ہم اب دیکھ رہے ہیں اس میں حکم ہے پہلے اجازت لے لو۔ ادخلو یا اللہ، ادخلو یا رسول اللہ، ادخلو یا امیر المومنین، یہ ہم پڑھتے ہیں اجازت دے کے۔ اب ہم دروازے میں، چھوٹے دروازے میں داخل ہونے لگتے ہیں، پھر آواز آتی ہے رک جاؤ، رک جاؤ، کیا پہلے یہ پڑھو، اوپر لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، پڑھو اس کو، کیا یا مولایا، اوپر لکھا یا مولایا، کتاب میں بھی لکھا ہے زیارت کی، آپ کے تحفۃ البان میں بھی لکھا ہوا ہے، زیارت صلی اللہ میں، مفاتیح میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے اجازت لینے کے بعد کیا کہنا ہے؟ یا مولایا، اے میرے مولا، یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر، انا عبدکا، میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدکا، میں تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتکا، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، مولا مجھے اجازت دیجیے آپ کو سلام کرنے کی۔ یا مولایا، یا امیر المومنین، انا عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا، اجازت لے کر اب آپ داخل ہوں گے اور جا کر مولا علی کو سلام کریں گے، زری کو بوسہ دیں گے، زیارت کریں گے امیر المومنین کی، اور پڑھ کر نکل کر آ جائیں گے۔ یہ علی کو ہم نے کہا یا مولا انا عبدکا۔ فقہ میں دو مولا ہیں، فقہ میں دو مولا ہیں، ایک ہے عبد و معبود، ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، یہ اللہ ہے ہمارا مولا۔ ایک ہے عبد و مولا، مولا اور غلام، آقا اور غلام، ایک عبد بحیثیت غلام، ایک عبد بحیثیت معبود کا عبادت کرنے والا۔ ہم نے علی کے دروازے پر جا کر جو کہا انا عبدکا وابن عبدکا، ہم نے بتایا مولا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے غلام کنیز کے بیٹے ہیں، ہم مولا کو آقا مولا مان کر اپنے آپ کو عبد کہتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کا ایک اعتراض یہ بھی کتاب میں پڑھا میں نے کہ عبد صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، بندوں کا نہیں ہو سکتا، عبد صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، بندوں کا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں ایک آیت قرآن کی آتی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ دیکھو جو عباد تمہارے ہیں، عباد عبد کی جمع، جو تمہارے عباد ہیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو، عباد عبد کی جمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تمہارے عبد ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ دنیا والوں کا عبد بھی مانتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے قرآن میں۔ ہم علی کے عبد ہیں، ہمیں علی کے غلام، علی ہیں ہمارے آقا، ہم وہاں اقرار کرتے ہیں یا علی ہے نا عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا، یا علی ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ جب ہم نے علی کو اپنا آقا سمجھ لیا، علی کو اپنا سردار سمجھ کر ہم اپنے آپ کو غلام علی سمجھ لیا ہے، اب ہماری جنازہ جب نماز جنازہ ہوگی تو اس میں اللہ تعالی ہمیں عبد کی حیثیت سے قبول کرے گا۔ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہاں پر عبد بتایا جائے گا، جو علی کا عبد بن کر آئے گا وہ خدا کا عبد بن کر نرے کے دنیا سے جائے گا، جو علی کا عبد بن کر نہیں آئے گا اس کی نماز جنازہ 4 تقریبوں میں ختم ہو جائے گی، اب وہ عبداللہ نہیں بن سکتا،
جو عبدالعلی نہیں بنا وہ عبداللہ نہیں بن سکتا. اس لیے یہ 5 تکبیریں ہوتی ہیں کہ جو علی کا عبد بن کر آئے گا وہ اللہ کا عبد بن کر دنیا سے جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میرا بیان ختم ہو گیا. آپ نے بڑی تفصیل سے انشاءاللہ مسائل بھی سننے ہیں. آپ کے پاس بڑا بہترین ذاکر آیا ہوا ہے جس نے آپ کو مسائل سنانے ہیں. میں تھوڑے سے مسائل آپ کو سنانا چاہتا ہوں, وہ سن لیں اور میں اپنے بیان کو ختم کروں گا. مومنین کرام, کل میں نے بتایا تھا شام خریداری مجلس میں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو آپ صحیح تھے شریک تھے, کہ حر کی زوجہ وغیرہ نہیں تھی وہاں. حر تو پیاسا لشکر کے ساتھ امام حسین کو, وہاں اس کی زوجہ کہاں سے آ گئی؟ کوئی زوجہ, کسی کی زوجہ وہاں نہیں تھی لشکر میں. امام حسین تو لڑنے تھوڑی آئے تھے, اس لیے ان کے خاندان کے ازواج تھے. وہ جو لڑنے آئے تھے ان کی ازواج نہیں تھیں, نہ انہیں کوئی اس قسم کی فیسلٹیز دی گئی. مولا حسین کے جو اہل بیت تھے ان کو کہ انہیں کھانا دیا گیا, وہ پانی دیا, انہیں کچھ بھی. یہ تو فضہ پانی لے کر آ گئی تھی, اور اس پانی کے حوالے سے سکینہ کے ڈائلاگ ہیں, آپ نے سنے ہوں گے, علی اصغر کو پانی نہیں ملا. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ساری رات بیویاں بچوں پر پہرا دیتی رہیں. صبح کو ملعونین نے 11 تاریخ کو, آج 12 ہے, 11 تاریخ کو ملعونوں نے اپنے جنازے دفنائے, اور دفنانے کے بعد آل محمد کے جنازوں کو ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے روانگی کی تیاری کی. 12 محرم کو شبر کو عمر ابن سعد ملعون نے, عمر ابن سعد ابن وقاص ملعون نے شبر کو رسیاں دی کہ جاؤ آل محمد کو قیدی بناؤ, رسیاں ان کے پاس. شبر وہاں گیا, ہاتھ بڑھاؤ, ہم نے تمہارے ہاتھ باندھ دے. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرمانے لگی ہمارے ہاتھ نہ لگانا, ہم آل محمد ہیں. نہیں, ہم نے تو تمہیں قیدی بنانا ہے, کہ رسیاں ہمیں دے, ہم خود ہاتھ باندھ لیں گے. اس نے رسیاں دے دی. جناب زینب گئی رباب کے پاس, رباب ہاتھ بڑھاؤ, ہاتھ باندھی. ام لیلا کے پاس گئی, کیا حال ہوئی ہوگا زینب کی جب ہر مزدور کو جا کر ہاتھ باندھتی ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد جناب زینب فضہ کا فضہ تو بھی ہاتھ بڑھاتے رہے. ہاتھ باندھنے کے بعد اب سید سجادہ کے پاس نہیں, بیٹا میں نے سب کے ہاتھ باندھ دیے ہیں, میرے ہاتھ کو باندھ دو. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ قافلہ, سامعین غور کریں, سوچیں, سب پیٹ کرے جاتا ہے آدمی. 58 مستورات, 62 بچے. زینب کے 30 اونٹوں پر بیٹھ کر, زینب کی 30 اونٹ لے کر آئی ہیں سامان بھرے ہوئے, جو عبداللہ نے دیے ہیں, عبداللہ بن جعفر نے. زینب کے 30 اونٹوں پر ان قیدیوں کو بٹھا کر ملعونین لے کر چلے ہیں. سر حسین پہلے بھیج دیا تھا عمر ابن سعد نے, 10 محرم کو بھیج دیا تھا عبید اللہ کے پاس, اس نے کمرے میں رکھ دیا تھا. 12 محرم کو 4 بجے آفٹرنون میں, 4, 4:30, 5 بجے یہ قافلہ کوفے پہنچا. جب عبید اللہ ملعون کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے, تو اس نے اپنے غلام کافور نام تھا غلام کا, اپنے غلام کافور سے کہا سر حسین لے کر آ, نیزے پر لگا کہا جہاں زینب ننگے سر آ رہی ہو وہاں اس کو لے کر جا, یہ زینب کا استقبال کرے گا اللہ. وہ لے کر گیا. امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو جب ننگے سر دیکھا, سر حسین نے آنکھیں بند کر. زینب کہتی ہے بھیا جب تو قتل ہو رہا تھا میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تھا, اب میں قتل ہو رہی ہوں تو نے آنکھوں کو بند کر لیا.
لے گئے. گورنر ہاؤس باہر تھا شہر کے. اب تو دروازہ ختم ہو گیا, پہلے دروازے کے باہر تھا گورنر ہاؤس, ابھی بھی باہر ہے, جو لوگ جا چکے ہیں. عبید اللہ کے دربار میں جانے کے لیے شہر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن عبید اللہ نے حکم دیا ان کو شہر کی ہر گلی میں پھراؤ, ہر گلی میں ان کو چکر لگواؤ, پھر لے کر آؤ. سامعین کرام, میں بہت مختصر کر کے 2-3 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. جب یہ تمام گلیوں میں, تمام بازاروں میں پھرایا گیا, زینب سلام اللہ علیہ نے سجاد سے کہا, 6 بجے سے کہو ہمیں ایک چادر دیتے ہیں, مجمع ہے نامحرموں کا, جب بازار ختم ہو جائیں گے ہم چادر واپس کر دیں گے. نہیں دینی ہوتی تو ہم اتار دیں گے, نہیں دیں گے. بغیر چادر کے پھرایا گیا. جناب زینب اور زینب کے ساتھ جتنے بھی تھی مستورات سب کو پھیلائی, واپس آئی, دربار میں پیش کی. دربار میں عبید اللہ نے جو غلط باتیں شروع کی, جناب زینب کو زلال آ گیا. وہ جناب زینب نے خطبہ شروع کیا, او ملعون تو کیا سمجھتا ہے, یزید کے ہاں اور خطبہ ہے, عبید اللہ کے پاس اور خطبہ ہے. جناب زینب نے جو خطبہ شروع کیا, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ایک شخص تھا, علی کا صحابی, رسول کا صحابی, اس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف. اس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف. وہ نابینا تھا, اس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی تھی. علی کے ساتھ تھا. ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آ گئی تھی, ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آ گئی تھی. سامعین, نابینا تھا. وہ نابینائی میں اپنے گھر میں پھرتا تھا, تو اس کی بیگم نے کہا, اس کی وائف نے کہا, تو کیوں نابینا پھر رہا ہے؟ علی کے پاس سے, علی تھے اس زمانے میں, علی کے پاس سے آنکھیں لے کے آ, آنکھیں لا علی سے. یہ چلا گیا علی کے پاس, یا علی آنکھیں دے دو. علی نے رونا شروع کر دیا. علی کہتے ہیں عبداللہ ایک دن تو شکر کرے گا میری آنکھیں نہیں ہیں, ایک دن تو شکر کرے گا میری آنکھیں نہیں. یہی عبداللہ ابن عفیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے, میں علی کی آواز سن رہا ہوں, علی کہاں سے آ گئے لوگ, میں علی کی آواز سن رہا ہوں, یہ علی کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ شکر کر دیں, یہ آنکھیں نہیں ہیں, یہ علی نہیں ہے, علی کی بیٹی زینب ہے. لوگ جو بغیر پردے, بغیر چادر کے عبید اللہ ملعون لے کر. اب اس نے عبداللہ ابن عفیف نے شروع کیا, اس کو سنانی شروع کی. عبید اللہ, او ملعون ابن ملعون, جو باتیں شروع کی اسے غصہ گرفتار کر کے لاؤ. اس کے خاندان والے آگے سامنے اس کو چھڑا کے لے گئے گھر. اگلے دن اس نے محمد بن اشعث کو بھیجا گرفتار کرنے کے لیے. عبداللہ بن عفیف کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے جب لے کر آئے تو وہ ملعون کہتا ہے, اب بتا تو بڑا بہادر بنتا تھا, تو گرفتار نہیں ہو گیا, کیا کہتا ہے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں, اے ملعون, معذور کو گرفتار کر کے تو فخر کر رہا ہے. معذور کو گرفتار کر کے جسے آنکھیں ہوتی تجھے بتاتا. میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا, یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے. اب میں مایوس ہو گیا تو آنکھیں بھی نہیں تھی. شکر الحمدللہ کہ رذیل ترین آدمی سے مجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے. سامعین, آخری کو فجر سنے ختم کرتا ہوں. جناب زینب کو 12 محرم سے لے کر 2 صفر تک کوفے کے بازاروں میں بغیر چادر کے پھرایا گیا. 19 دن پھرایا گیا. 19 دن جناب زینب کو کوفے کے بازاروں میں 2 صفر کو جناب زینب دمشق کی طرف روانہ کر دی گئی ہے. قافلہ پورا مومنین روز پھرایا جاتا, ننگے پیر, بغیر پردے کے, بغیر خوراک کے. اللہ جانے کیسے زینب گزارا کرتی ہوں گی. زینب کے پیر سوج گئے, زینب کے پیروں میں زخم پڑ گئے, زینب سے چلا نہیں جاتا تھا. ایک منزل آئی, زینب کہتی ہیں سجاد شبر سے کہوں مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے, مجھے واپس لے جا کر خانے میں چل نہیں سکتی. نہیں, چلنا پڑے گا.
ابھی اس بازار سے بھی گزرنا ہے، اس سے بھی گزرنا، میں نہیں چل سکتی، بیٹھ گئی جناب زینب۔ جب بیٹھ گئی تو شمر ملعون نے کوڑا لیا اور سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا، کہو پھوپھی سے چلے، پھوپھی سے کہو چلے۔ جب خون جاری ہو گیا تو سکینہ گئی سر حسین کے پاس، بابا بہن تیری نہیں جا رہی، میرا تو ایک ہی بھائی رہ گیا ہے، میرا تو ایک ہی بھائی رہ گیا ہے۔ سر حسین سے آواز آئی، زینب جانا نہیں تھا تو مدینے سے کیوں آئی تھی؟ جاؤ چلو، اللہ اکبر۔ اب زینب کہتی ہے نہ مارو سجاد کو، زینب چلتی ہے۔ راوی لکھتا ہے زینب اس طرح سے چلی ہے جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پر۔ میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اپنے رحمت سے کا محتاج نہ کرنا، رزق میں وسعت دینا، معرفت محمد والے محمد میں اضافہ فرمانا، دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ اس امام بارگاہ کو تا قیامت قیامت قائم ہوتا ہے، اس کے دیکھنے والوں کو، اس کی خیر خبر رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کے حسنات سے نوازے میرے اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمة محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على